اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے ایک بہن کے درود شریف سے متعلق مشاہدات شیئر کروں گی۔ یہ بہن کہتی ہے کہ میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی تو میں نے سورہ رحمان کی تھیراپی سٹارٹ کی، جو کہ آپ کو دن میں 3 مرتبہ سننی ہوتی ہے۔ اس دوران میں نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے رجوع بھی کیا، معافی مانگی، تو جسے اللہ تعالیٰ نے مجھے میری زندگی کی تمام غلطیاں ایک فلم کی طرح میرے سامنے دکھا دی ہوں۔ میں نے زندگی میں کیا کیا غلطیاں کی، خاص طور پہ وہ باتیں کہ جن کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں اور ہمارے لیے عام سی بات ہوتی ہے، جیسے کسی کا مذاق اڑا دیا یا اس کے پیچھے چاہے آپ 100% درست ہوں، سامنے والا غلط ہو، آپ مظلوم ہو، لیکن پھر بھی آپ اس بندے کے پیچھے اس کی برائی کر دیتے ہیں۔ بس یہ بات اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بڑے دلچسپ طریقے سے ڈالی کہ اگر کسی انسان نے کچھ غلط کیا ہے تو تمہیں انسان سے شکایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی یہ باتیں رکھ دو۔ بس پھر آپ کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، جب آپ اپنی باتیں، اپنی دکھ اور درد کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کریں گے، عرض کریں گے، تو وہ باتیں آپ کی دعا بن جائیں گی۔ کیونکہ جب ہم لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، اپنے دکھ شیئر کرتے ہیں، تو روتے ہیں اور جذبات میں آ کر ظالم کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، گالیاں بھی دے دیتے ہیں، بددعائیں بھی دے دیتے ہیں، کیونکہ ہم غصے میں ہوتے ہیں، اس لیے حد سے زیادہ غیبت بھی کر جاتے ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو ہم صحیح سمجھتے ہیں۔ اب سننے والا چاہے آپ کا کتنا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ آپ کے دکھ اور درد کو اس طرح نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کس کرب اور تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ اس بات کا احساس صرف بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ یہ بہن کہتی ہے کہ جب مجھے اپنی اس غیبت کا احساس ہوا تو میں نے بہت سے لوگوں سے معافی بھی مانگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے درود شریف کی طرف کھینچ لیا، کیونکہ جو درود پڑھتا ہے وہ کم بھٹکتا ہے یا بھٹکتا ہی نہیں۔ یہ درود شریف ہی کی برکت ہے کہ جن لوگوں کو میں اپنا بہت قریبی سمجھتی تھی، ان سے دکھ درد کرتی تھی، وہ لوگ مجھ سے مخلص نہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کے چہروں کو بے نقاب کر دیا بلکہ ان کو مجھ سے دور کر دیا گیا۔ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، بلکہ خود بخود وہ لوگ میرے دل سے اتر گئے، اور میں اللہ کی شکر گزار ہوں، کیونکہ غیبت نیکیاں کھا جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ بہن آگے کہتی ہیں کہ میرے ساتھ 20 سال سے جادو کے معاملات چلتے آ رہے ہیں۔ میری عادت ہے کہ رات سونے سے پہلے درود شریف پڑھتی ہوں اور پڑھتے پڑھتے سو جاتی ہوں۔ درود شریف کی کثرت ہی ہے کہ جس کی وجہ سے خواب میں اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے دشمن دکھا دیے کہ جن کو میں حقیقی زندگی میں بھی جانتی ہوں۔ میں نے خواب اس طرح سے کچھ دیکھا کہ میرے دشمن مجھے زبردستی پکڑ کر کچھ کھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں دل میں سوچتی ہوں کہ یہ حرام گوشت ہے، جیسے کہ سور کا گوشت ہو۔ میں خواب میں ہی درود شریف پڑھنا شروع کر دیتی ہوں اور وہ مجھے چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دور ہٹ جاتے ہیں مجھ سے۔ پھر وہ میرے شوہر کو پکڑ کر ان کو زبردستی وہ حرام گوشت کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں فوراً اسی وقت درود حل مشکلات پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، تو وہ میرے شوہر سے بھی دور ہٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میرے دل کی دھڑکن تیز تھی، سانس پھولی ہوئی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی ابھی یہ واقعہ تازہ ہوا ہو۔ بس درود شریف کی برکتیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے کہ مجھے یہ دکھا دیا گیا کہ درود شریف کی برکت سے تمہیں اور تمہارے خاندان کو بچایا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کی ایک ویڈیو سنی کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ کس طرح بعض لوگوں کو خواب میں ڈرایا جاتا ہے، درود شریف پڑھنے سے روکا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں بھی اپنا درود شریف کا ایک مشاہدہ بتانا چاہتی ہوں۔ یہ مشاہدہ احمد منظور بھائی کے بتائے ہوئے وظیفے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جو میں الحمدللہ کافی وقت سے پڑھ رہی ہوں۔ تعداد کبھی اوپر نیچے ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں روز پڑھتی ہوں۔ ایک دن میں نے عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھا تو کسی اور عزیز کے کسی مسئلے کے لیے تھا، لیکن کوئی خواب نہیں آیا۔ دوسرے دن ایک اور اپنے قریبی عزیز کے کسی مسئلے کے لیے پڑھا، تب بھی کوئی خواب نہیں آیا۔ پھر میں نے اپنے مسئلے کے لیے پڑھا تو مجھے خواب آیا۔ خواب میں مجھے کوئی بہت کلیئرلی واضح طور پر ڈرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ درود شریف مت پڑھو۔ خیر میں بہت ڈر گئی۔ میں نے سوچا کہ اگر مجھے منع کیا جا رہا ہے تو میں ضرور پڑھوں گی۔ اگلے دن پھر عشاء کی نماز کے بعد یہ درود شریف پڑھا اور سو گئی، تو میں نے دیکھا کہ کوئی پوری طاقت سے مجھے میرے بیڈ سے کھینچ کر نیچے گرانے کی کوشش کر رہا ہو، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ درود شریف مت پڑھو ورنہ اور زیادہ برا ہوگا تمہارے ساتھ۔
میری آنکھ کھل گئی، ایسا ہی لگا کہ جیسے کسی نے مجھے اس وقت پوری طاقت سے کھینچنے کی کوشش کی ہو۔ میں ڈری تو بہت، لیکن سوچا کہ درود شریف تو ہے ہی رحمت اور برکت، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور جو بھی معاملات میرے ساتھ ہیں، جو گندی خراب چیزیں مجھے تنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اگر ان کو میرے درود شریف پڑھنے سے تکلیف ہو رہی ہے تو پھر ان کو ہی یہاں سے جانا ہوگا۔ پھر مجھے یہ خیال آیا کہ درود شریف تو پڑھ ہی رہی ہوں، لیکن کسی کا پیچھے ہاتھ ہونا ضروری ہے۔ تو ہمارے گھر کے پاس ایک سید صاحب رہتے ہیں، وہ میرے تمام مسائل جانتے ہیں۔ ان سے میں نے بات کی، ان کو یہ درود شریف بتایا اور خواب بھی بتائے، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ درود شریف پڑھتی رہیں، یہ بہت اچھا درود شریف ہے۔ شیطان آپ کو اس سے ہٹانا چاہتا ہے۔ الحمدللہ اس دن سے آج تک میں یہ درود شریف پڑھ رہی ہوں، میں نے پڑھنا روکا نہیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ سب معاملات مکمل طور پر ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح مجھے درود شریف کی برکت سے تمام مسائل سے بچا رہے ہیں، انشاءاللہ میرے حق میں بہترین ہی ہوگا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ نظر کرم ہو اور درود شریف پڑھنے میں مجھے استقامت نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ سے آپ نے ان بہن کے یہ ایک دو خواب اور ان کی باتیں سنی ہیں۔ نمبر ایک بات، ہم سب کو وقتاً فوقتاً اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کسی دن آرام سے بیٹھیں، اپنی جو پچھلی زندگی گزری ہے اس میں جو لوگوں کے معاملات رہے ہیں اس میں نظر ڈالیں اور سوچیں کہ کیا ہم سے کہیں پہ کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اکثر لوگوں کو، بلکہ میں اپنے لیے بھی ایسے ہی کہوں گی، ہم لوگوں کو کسی بھی معاملے میں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ ہم مظلوم ہیں، دوسرا بندہ ظالم ہے۔ ہم لوگ اپنی تکالیف کو آزمائش سمجھتے ہیں اور دوسروں کی تکالیف کو ان کے لیے سزا سمجھتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ استغفار کو روز ضرور پڑھیں، چاہے 100 مرتبہ ہی کیوں نہ پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ کم از کم استغفار پڑھتے تھے۔ تہجد کے وقت بھی استغفار پڑھنے کی بہت اہمیت ہے، جس کو قرآن شریف میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ جن لوگوں کو آسیب، جادو، جنات کا مسئلہ ہے تو وہ درود ابراہیم کو لازمی پکڑیں، کیونکہ درود ابراہیم بہت ہی پاورفل درود شریف ہے۔ جو بھی درود ابراہیم کو مسلسل پڑھتا ہے اس سے یہ سب آسیب بھاگتے ہیں۔ مختصراً یہ کہوں گی کہ درود شریف پڑھنے والے کے حق میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ بہترین کرتے ہیں، اس کو ہر قسم کے مسائل سے، مشکلات سے بچاتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ میں کچھ ایسی برائیاں ہیں کہ جن کو قابو پانا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو آپ کثرت سے کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، آہستہ آہستہ وہ برائیاں آپ سے دور کر دی جائیں گی۔ جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، کوئی ایک نماز چھوٹ جاتی تھی، لیکن جب سے انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا تو نہ صرف نماز میں باقاعدگی آئی بلکہ خشوع و خضوع بھی آیا نماز پڑھنے میں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر بچوں کو بچپن سے درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال دی جائے تو درود شریف ان کی زندگی کا ایک لازم و ملزوم حصہ بن جاتا ہے، اور وہ جانے انجانے میں بھی درود شریف سے جڑے رہتے ہیں، اور یہی درود شریف ان کی زندگیوں کو سنوار دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، دوسرے لوگوں کو درود شریف کی دعوت دینے کی بھی توفیق عطا کریں، اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب عطا کریں، ہر پل میں، ہر لمحے میں، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔